نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاد الطالبین کا آج 211 نمبر حدیث سے سبق ہے۔ حدیث ہے من خزن لسانہ ستر اللہ عورتہ ومن کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامہ ومن اعتذر الی اللہ قبل اللہ عذرہ۔ یہ ہے حدیث کا وہ حدیث کی عبارت۔ من خزن لسانہ، خزن یخزن یا خزن یخزن، ضربہ اور نصر سے اس کا معنی ہے زبان کو روکنا یا خزانہ جمع کرنا۔ یہاں مراد ہے زبان کو روکنا، حفاظت کرنا۔ لسان زبان کو کہتے ہیں، السنہ جمع ہے۔ ستر یستر، نصر ینصر سے اس کا معنی ہے چھپانا۔ عورت پردے کو کہتے ہیں، عورات جمع آتی ہیں۔ کف یکف، نصر ینصر سے اس کا معنی ہے روکنا، اور اسی طرح کف عن الامر اس کا معنی ہے کسی کام سے باز آ جانا۔ اور غضب غصے کو کہتے ہیں، غضب یغضب، سمع یسمع سے غصہ ہونا۔ اعتذر یعتذر، اعتذار باب افتعال سے ہے عذر پیش کرنا۔ اور قبل یقبل، سمع یسمع سے اس کا معنی ہے قبول کرنا۔ اب ترجمہ دیکھیں۔ من خزن لسانہ، جو اپنی زبان کو کنٹرول کرے، جو اپنی زبان کو روکے، یعنی دوسروں کے عیب بیان کرنے سے، غیبت سے، چغل خوری سے۔ ستر اللہ عورتہ، اللہ رب العزت اس کے پردوں کو اس کی وہ پردہ پوشی فرمائیں گے۔ ستر اللہ عورتہ، اللہ پاک اس کے پردے کو یعنی اس کے عیبوں کو چھپائیں گے۔ جو اپنی زبان کی حفاظت کرے، ستر اللہ عورتہ، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپائیں گے۔ ومن کف غضبہ، جو اپنے غصے کو کنٹرول کرے گا، روکے گا، کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامہ، اللہ رب العزت عنہ اس سے روکیں گے اپنے عذاب کو قیامت والے دن۔ ومن اعتذر الی اللہ قبل اللہ عذرہ، جو اللہ رب العزت سے عذر کرے گا، عذر خواہی کرے گا، عذر پیش کرے گا، قبل اللہ عذرہ، اللہ رب العزت اس کے عذر کو قبول فرمائیں گے۔ یعنی جو بھی انسان وہ اللہ سے معافی مانگے گا اور عذر پیش کرے گا، اللہ رب العزت وہ اس کے عذر کو قبول فرمائیں گے۔ یہ ہے ترجمہ اور تشریح۔ اب اس کی حدیث کی وہ ترکیب دیکھیں۔ من شرطیہ، خزن فعل، ضمیر اس کا فاعل، لسانہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا شرط۔ ستر فعل، لفظ اللہ فاعل، عورتہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر جزا، شرط اپنی جزا سے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ شرطیہ ہو کر یہ ہو گیا معطوف علیہ۔ واو حرف عطف، من شرطیہ، کف فعل، ضمیر اس کا فاعل، غضب مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر شرط، کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامہ، فعل فاعل مفعول متعلق اور مفعول فیہ، یہ سب کچھ مل کر یہ ہو گیا جزا، شرط اپنے جزا سے مل کر یہ ہو گیا جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف اول۔ ومن شرطیہ، وہ حرف عطف من شرطیہ، اعتذر فعل، ضمیر اس کا فاعل، الی اللہ متعلق، فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر شرط، قبل فعل، لفظ اللہ فاعل، عذرہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول، یہ ہو گیا جزا، شرط اپنے جزا کے ساتھ مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر یہ معطوف ثانی۔ تو فعل اپنے فاعل اور مفعول یعنی معطوفات علیہ اپنے معطوفات کے ساتھ مل کر جملہ عاطفہ ہو گیا معطوفہ۔ من سئل عن علم علمہ ثم کتمہ الجم یوم القیامۃ بلجام من نار، من سئل عن علم علمہ ثم کتمہ الجم یوم القیامۃ بلجام من نار۔ سئل، سأل یسأل فتح سے فعل مجہول کا صیغہ ہے، ماضی مجہول۔ علم یعلم، سمع سے جاننا، اور اسی طرح کتم یکتم، نصر ینصر سے اس کا معنی ہے چھپانا۔ اور آگے ہیں الجما،
لجام سے ہے، الجم یلجم الجام اس کا معنی ہے لگام لگانا، اور لجام جو ہے وہ لگام کو کہتے ہیں، اور جمع آتی ہے لجم، لجام کی جمع آتی ہے لجم۔ اب اس حدیث کے جو ہے وہ ترجمہ دیکھیں، من سئل عن علم، جس شخص سے پوچھی جائے کوئی علمی سوال، یعنی جس شخص سے پوچھا جائے عن علم، کسی علم کے بارے میں یا کوئی کسی چیز کے بارے میں، علمہ جس کو وہ جانتا تھا، ثم کتمہ لیکن پھر اس نے چھپا لیا، یعنی اس عالم نے اس مسئلے کو چھپا لیا، الجم یوم القیامت بلجام من نار، تو قیامت کے دن لگام پہنایا جائے گا آگ کی لگام، یعنی قیامت کے دن اس شخص یعنی اس مسئول سے، یعنی جس سے سوال کیا گیا تھا اور اس کو معلوم تھا، الجم یوم القیامتی، لگام پہنایا جائے گا قیامت کے دن، بلجام من نار، آگ کی لگام، ٹھیک ہے، الجم یوم القیامتی بلجام من نار، لگام پہنایا جائے گا اس کو قیامت کے دن آگ کا لگام۔ یعنی حدیث مبارک میں علم چھپانے والے کے لیے جو ہے وہ عذاب کا ذکر ہے، کہ جس شخص کو معلوم ہو اس کے باوجود جو ہے وہ جس سے نے پوچھا ہے اس کو جواب نہیں دے رہا، تو یہ وعید میں وہ شخص داخل ہے۔ تو لہذا علماء نے لکھا ہے کہ جس سے بھی کوئی سوال پوچھی جا رہی ہو اور وہاں کوئی دوسرا جو ہے وہ کوئی شخص بتانے والا موجود ہو، اس کے باوجود وہ شخص نہ بتائے تو وہ اس وعید میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ وعید اس وقت ہے کہ جو سوال کیا جا رہا ہو اس سوال کا جاننا جو ہے وہ ضروری ہو، یعنی وہ کوئی اہم دینی سوال ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ سائل کو بھی اس سوال کے جواب سمجھنے کی اہلیت موجود ہو، اور اس سوال کی جو ہے اس وقت ضرورت بھی ہو، اس کے باوجود جو ہے وہ اگر کوئی نہیں بتائے گا تو گویا کہ اس نے دین، اسلام اور علم کو چھپایا ہے، تو لہذا قیامت کے دن بطور سزا اس کو جو ہے وہ آ کر لگام پہنایا جائے گا۔ من سئل عن علم، جس سے پوچھا جائے کوئی ایسی بات، عالم ہو جس کو وہ جانتا تھا، علم سے مراد یہاں دینی مسئلہ مراد ہے، ثم کتم ہو پھر اس کو چھپایا، تو الجم لگام پہنایا جائے گا قیامت کے دن، بلجام من نار، آگ کی لگام۔ حدیث کی ترکیب دیکھیں، من شرطیہ، سئل فعل مجہول ضمیر اس کا نائب فاعل، عن حرف جر، علم موصوف، علمہ فعل فاعل مفعول مل کر یہ ہو گیا صفت، موصوف صفت کے ساتھ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا فعل کا، فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جو ہے یہ ہو گیا معطوف علیہ، ثم حرف عطف، علم کتم فعل ضمیر اس کا فاعل، ہو ضمیر مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا شرط، الجمہ فعل مجہول ضمیر جو ہے اس کا نائب فاعل، اور یوم القیامتی مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ہو گیا مفعول فیہ، با حرف جار، لجام موصوف، من حرف جار، الناری مجرور، جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہوا، کائنن کا کائنن یعنی یہ ثابتن اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا صفت، موصوف اپنے صفت کے ساتھ مل کر مجرور، با حرف جار کا جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر فعل مجہول کا یہ ہو گیا متعلق، فعل مجہول اپنے نائب فاعل مفعول فیہ اور متعلق کے ساتھ مل کر جزا، شرط جزا کے ساتھ مل کر جو ہے یہ ہو گیا جملہ شرطیہ جزائیہ۔ اگلی حدیث ہے، من اشار علی اخیہ بامر یعلم ان الرشد فی غیرہ فقد خانہ۔ اشارہ یشیر، اشارہ اس کا معنی ہے اشارہ کرنا یا مشورہ دینا، اشارہ علیہ اس کا معنی ہے مشورہ دینا، اشارہ کے صلے میں جب علی آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے مشورہ دینا، جیسے استشرت من الاستاذ فاشار علیہ، میں نے استاد سے مشورہ طلب کیا تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا۔ تو اسی طرح رشد کامیابی کو کہتے ہیں، مصلحت کامیابی، خانہ یخون جو ہے وہ ضرب نصر ینصر سے اس کا معنی ہے خیانت کرنا۔ من اشار علی اخیہ، جس نے اپنے بھائی کو مشورہ دیا، بامر ایسے معاملے کا،
کہ یعلم یعنی وہ مشورہ دینے والا جانتا تھا کہ ان الرشد فی غیرہ کہ مصلحت اور کامیابی دوسرے کام میں تھا، اور اس کے باوجود اس نے مشورہ جو ہے کسی اور کام کا دیا، تو فقط خانہ اس نے اس کے ساتھ خیانت کیا۔ یعنی ایک آدمی نے آپ سے مشورہ طلب کیا اور آپ کو معلوم تھا کہ اس مشورے میں جو ہے وہ خیر کا پہلو دوسرا ہے، اس کے باوجود آپ نے وہ خیر کے پہلو کی طرف مشورہ دینے کے بجائے دوسرا مشورہ دیا، اور آپ کو معلوم تھا کہ جو ہے نا خیر اس میں نہیں ہے بلکہ کسی اور کام میں ہے، تو آپ نے جو ہے وہ یعلم جانتا تھا کہ ان الرشد مصلحت اور کامیابی فی غیرہ دوسرے میں تھا، تو فقط خانہ تو یقیناً اس نے اس کے ساتھ خیانت کیا۔ تو اس لیے مشورہ طلب کرنا بھی تو اگر کوئی انسان آپ سے مشورہ طلب کر لے تو آپ کو کے اوپر لازمی ہے اور اس مسلمان کا حق ہے آپ کے اوپر کہ آپ اس کو ایک اچھا مشورہ دیں، اور یہ بھی ایک قسم کی گویا کہ ایک نیکی ہے۔ من شرطیہ اشارہ فعل ضمیر اس کا فاعل علی حرف جار اخیہ مضاف ضافلے مل کر مجرور، جار مجرور مل کر یہ ہو گیا متعلق اشارہ کا۔ با حرف جار امر موصوف یعلم فعل ضمیر اس کا فاعل ان حرف مشبہ بالفعل الرشد اس کا اسم فی حرف جار غیرہ مضاف ضافلے مل کر مجرور، جار مجرور مل کر یہ ہو گیا متعلق، اور یہ متعلق کے ساتھ مل کر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا ثابتن کا، ثابتن اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر ان کی جو ہے وہ ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر یعلم کے مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر یہ امرین کی صفت، موصوف اپنے صفت کے ساتھ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا اشارہ فعل کا۔ اشارہ فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا شرط۔ فقد خانہ جو ہے یہ فا جزائیہ، قد تحقیق خانہ فعل ضمیر اس کا فاعل ہو ضمیر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا جزا، شرط اپنے جزا کے ساتھ مل کر یہ جملہ شرطیہ جزائیہ ہو گیا۔ اگلی حدیث ہے من تحلی بما لم یعطى کان کلابس ثوبی زور۔ من تحلی، تحلی یتحلی تحلیا، باب تفعول سے اس کا معنی ہے آراستہ ہونا، زیور پہننا، اور لم یعطى اعطى یعطی اعطاء اس کا معنی ہے دینا، یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ لابس لبس یلبس سمیا سے اس کا معنی ہے پہننا، ثوب کپڑے کو کہتے ہیں، زور جھوٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، باطل جھوٹ۔ من تحلی بما لم یعطى، تحلی سے یہاں مراد ہے آراستہ کرنا، جس نے اپنے آپ کو آراستہ کر دیا ایسی چیز کے ساتھ لم یعطى جو اس کو دیا نہیں گیا تھا، یعنی جو اس کے اندر موجود نہیں تھا، تو کانا کلابس ثوبی زور، تو اس کی مثال جو ہے وہ دو جھوٹے کپڑے پہننے والے کی طرح ہے۔ کانا یعنی اس پہننے والے کی مثال، وہ اس متحلی کی مثال کلابس ثوبی زور دو جھوٹے لباس پہننے والے کی طرح ہے۔ من تحلی جس نے اپنے آپ کو آراستہ کیا، بما ایسی چیز کے ساتھ لم یعطى جو اس کو دیا نہیں گیا تھا، تو کانا تو وہ کلابس ثوبی زور دو جھوٹے کپڑے پہننے والے کی طرح ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے اندر ایسے کمالات کا دعویٰ کرے جو اس کے اندر نہ ہو، چاہے وہ کمالات دنیاوی ہو یا دینی ہو، جیسے کہے کہ میں بہت بڑا انجینئر ہوں، بہت بڑا ڈاکٹر ہوں، تو حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، یا اسی طرح پگڑی باندھ کر اپنے آپ کو بالکل علماء کی طرح بنائیں اور دعویٰ کرے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، اور حقیقت میں وہ کچھ بھی نہ ہو۔ فرمایا کہ کلابس ثوبی زور دو جھوٹے کپڑے پہننے والوں کی طرح ہے۔ محدثین نے اس کے بہت سارے مطالب اور مفہوم بیان کیے ہیں۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو علماء اور صلحاء کا لباس پہن کر اپنے آپ کو لوگوں میں عالم یا صالح نیک ظاہر کرے، حالانکہ وہ حقیقت میں ایسا نہ عالم ہو اور نہ نیک ہو۔ نمبر 2، اس سے مراد وہ شخص ہے جو ایسی قمیص پہنے کہ جس میں 2 آستین لگائے، دیکھنے والا یہ سمجھے کہ اس نے جو ہے وہ 2 قمیص پہنے ہیں، حالانکہ وہ ایک ہی قمیص ہو، ٹھیک ہے، 2 آستینیں ہوتی ہیں، تو یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بھائی میں نے 2 قمیصیں پہنی ہیں۔ ایک زمانے میں ہوگا اس طرح کی، ہر زمانے کے اپنے ایک طریقے اور عادات ہوتے ہیں، تو اسی طرح
یہ چیزیں بیان کی ہیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے سامنے بیان فرمایا تھا، جو آپ کے پاس حاضر ہوئی، کہنے لگی کہ میں اپنے سوکن کے سامنے ایسی چیز کا اظہار کرنا چاہتی ہوں کہ جو میرے شوہر نے مجھے نہ دیا ہو، کہ میں کہوں کہ مثال کہ یعنی اس کے شوہر کی 2 بیویاں تھیں، وہ چاہ رہی تھی کہ میں اپنے سوکن کے پاس جاؤں اور اس کے سامنے جو ہے وہ اپنی شوہر کی بے جا تعریف کروں اور یہ کہوں کہ اس نے مجھے اتنے کپڑے دیے، اتنے زیور دیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں 2 جھوٹ ہیں، ایک تو شوہر کی محبت کو اپنے ساتھ زیادہ کا دعویٰ کرنا، اور دوسرا جو ہے وہ اس کی طرف سے جو ہے وہ یہ دعویٰ کرنا کہ اس نے مجھے یہ دیا، تو اس سے یہ مراد ہے۔ آگے اس کی جو ہے وہ ترکیب دیکھیں، من شرطیہ تحلی فعل ضمیر اس کا فاعل، با جو ہے وہ حرف جار، ما موصول لم یعط فعل مجہول ضمیر اس کا نائب فاعل، فعل اپنے نائب فاعل کے ساتھ مل کر صلہ، موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا۔ تحلی کا فعل تحلی فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا شرط۔ کانا فعل ناقص، کانا جو ہے یہ فعل ناقص، بلکہ کانا فعل ناقص، کاف ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل، بلکہ کانا فعل ناقص ہو گیا، ضمیر اس کا جو ہے وہ یہاں بلکہ فعل ناقص نہیں فعل تام کریں گے اس کو۔ کانا کلابس توبہ زورن، کانا فعل تام، ضمیر اس کا جو ہے وہ فاعل، کاف حرف جار، لابسی صوبہ زور جو ہے لابسی مضاف، صوبہ مضاف الیہ مضاف، زور مضاف الیہ، تمام اضافت مل کر یہ ہو گیا لابسی کی مضاف الیہ مل کر یہ ہو گیا مجرور، جار مجرور مل کر کانا کا متعلق، کانا اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا جزا، شرط جزا کے ساتھ مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو گیا۔ آگے اگلی حدیث ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ من تمسک، تمسک یتمسک تمسکا مضبوطی سے تھامنا، چمٹ جانا، اور مسک یمسک یا مسک یمسک اس کا معنی ہے روکنا۔ من تمسک بسنتی، جس نے مضبوطی سے پکڑا میری سنت کو، عند فساد امتی میری امت کے فساد کے وقت، فلہ اجر 100 شہید، اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہوگا۔ یعنی فساد امت کے وقت جب امت فسق و فجور اور بدعت میں مبتلا ہوگی تو اس وقت ایک سنت پر عمل کرنے والے کو 100 شہیدوں کا اجر اس لیے ملے گا کہ اس وقت جو ہے وہ اس کو لوگوں کے تانے سننے پڑیں گے۔ شہید ایک گولی سے مرتا ہے لیکن اس کو روزانہ لوگ تانا دیں گے، روزانہ لوگ اس کے اوپر ہنسیں گے اور اس کی جو ہے مذاق اڑائیں گے، تو یہ جو تکلیفیں انسان برداشت کرے گا تو اللہ پاک اس کے بدلے میں اس کو 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے سنتوں کی پابندی کرنی چاہیے، اللہ پاک نے اس میں بہت بڑا اجر رکھا ہے ہمارے لیے۔ معنی شرطیہ تمسکا فعل ضمیر اس کا فاعل، بسنتی جار مجرور جو ہے وہ مل کر یہ ہو گیا متعلق تمسکا فعل کا، عند حرف جو ہے مضاف، فساد مضاف الیہ مضاف، امتی مضاف الیہ مضاف، یہ سارا مضاف تمام مضاف الیہ مل کر یہ ہو گیا مفعول فیہ تمسکا فعل کا۔ تمسکا فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول فیہ اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا شرط۔ آگے ہے فا جزائیہ، لہو جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا کائنن کا، کائنن اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر خبر مقدم، اجر جو ہے وہ مضاف، 100 شہید جو ہے یہ مضاف الیہ مضاف، تمام مضاف الیہ مضاف کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا مبتدا مؤخر، مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا شرط کے لیے جزا، جزا شرط اپنے جزا کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا جملہ شرطیہ جزائیہ۔ ٹھیک ہے، یہ اجر مضاف ہے، 100 ممیز شہید تمیز مل کر یہ مضاف الیہ۔ آج کے لیے فی الحال اتنا کافی ہے۔